کہا جاتا ہے کہ فنکار معصوم اور حساس ہوتا ہے اور قدرت کی تعریف اپنے انداز سے کرنا پسند کرتا ہے۔ فنکار برادری اور بالخصوص سٹیج ڈرامہ سے منسلک فنکار ایک دوسرے کے غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک دوسرے کے ساتھ نہ صرف پرانا تعلق ہوتا ہے بلکہ یہ استادی اور شاگردی میں بھی ایک دوسرے کی قدر کیے بغیر نہیں رہ پاتے اور خود کو ہمیشہ کسی بھی فنکار کے لیے اس کے مشکل وقت میں کھڑا پاتے ہیں۔ پاکستان فلم اور ڈرامہ انڈسٹری سے وابستہ یہ فنکار خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے سے سینئر اور عہدے سے بڑے انسان کا اپنی ذات سے بڑھ کر احترام کرتے ہیں اور بطور فنکار ان کے لیے نیک جذبات رکھتے ہیں، نیز ان کی غمی اور خوشی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا اپنا بن کر دکھاتے ہیں۔ جہاں اکثر ان کے گھر والے ان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ایک فنکار احساس کرتے ہوئے اپنے ساتھی فنکار کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور زندگی کی آخری سانس تک اس کا ہمدرد بنا رہتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستانی فنکار بھی اپنی نوعیت کے ایسے فنکار ہیں جو ہر گھڑی اپنے ساتھی فنکاروں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور انہیں کسی موڑ پر اکیلا نہیں چھوڑتے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فلم، ڈرامہ اور سٹیج کے ماہ ناز سینئر اداکار سردار کمال کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے حوالے سے ہم آپ تک تمام تر اپڈیٹس بھی پہنچا رہے ہیں۔ دوسری جانب آج ان کا آبائی علاقے میں نماز جنازہ ادا کیا گیا، ان کی تدفین بھی کر دی گئی، جس پر رکت آمیز لمحات آپ تک پہنچاتے چلیں کہ سردار کمال کے جنازے پر بیشتر فنکار زاروں قطار دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے۔ پاکستانی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری سے وابستہ فنکاروں کی ایک بڑی تعداد نے سردار کمال مرحوم کے جنازہ اور تدفین میں شرکت کی۔ اس حوالے سے بیشتر ساتھی فنکاروں اور شوبز انڈسٹری سے منسلک لوگوں نے اپنے آنسو روک روک کر اس کامیڈی کنگ کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا۔ اس حوالے سے دنیا نیوز کے پروگرام مذاکرات کے ہوسٹ اور خوبرو اداکار عمران اشرف نے کہا، سردار کمال کی موت میری زندگی کے بڑے نقصانات میں سے ایک ہے۔ میرا بھائی بھرا میلہ چھوڑ گیا، اس نے عزت کمائی اور بڑی عزت سے اس دنیا سے رخصت ہوا۔ دیکھا جائے تو سب کو ہنسانے والے آج رو پڑے۔ سردار کمال کی تدفین پر ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ اداکار سنبھل ہی نہیں پائے، سردار کمال کے غم میں نڈھال رہے۔ ان کے جنازے کے بعد سلیم البیلا نے اپنے آنسوؤں کو پونجتے ہوئے کہا، ہمارے ساتھ ان کا بہت پیار تھا، وہ ہمارے دلوں میں بستے تھے، بلکہ وہ پوری دنیا اور فنکار برادری کے دلوں میں بستے تھے۔ آغا ماجد بھی ان کے جنازے میں شرکت کے بعد غم میں مبتلا دکھائی دی اور انٹرویو کے دوران کہنے لگے، مرحوم شفیق انسان تھے، وہ اداکار تو بڑے تھے ہی لیکن انسان اس سے بڑے۔ سردار کمال کی وفات پر نہ صرف فیصل آباد بلکہ پاکستان بھر کے فنکار ان کے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے شامل تھے۔ سٹیج، فلم، ٹیلی ویژن، جہاں جہاں ان کے مداح موجود تھے، انہوں نے فیصل آباد پہنچ کر سردار کمال کے جنازے میں شرکت کی اور لواحقین کے ساتھ غم بانٹا۔ اس حوالے سے ابھرتے ہوئے کامیڈین فیصل رامے، جو کہ فیصل آباد سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے زاروں قطار روتے ہوئے کہا، سردار کمال صاحب سب کا خیال رکھتے، وہ سب کو اپنے قریب رکھتے۔ دیگر چھوٹے شہروں سے جو فنکار بھی لاہور جاتے، وہ اکثر سردار کمال مرحوم کے پاس رکا کرتے۔ سردار کمال ایک عہد تھا جو تمام ہوا۔ ناصر چنیوٹی نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا، سردار کمال مرحوم جیسی شخصیت دہائیوں بعد پیدا ہوتی ہے۔ مجھے ان کی موت کی خبر سن کر ایسا لگا جیسے مجھ پر کوئی چھت سے گر گئی ہو۔ وہ میرا بڑا بھرا سی، میں بیان نہیں کر پاؤں گا کہ ہمارا اکٹھے لاہور میں کیسا وقت گزرا اور ہم نے پوری دنیا کی سیر کی، جس میں سردار کمال ان کے ہمراہ استادوں کی طرح تھے۔ ناصر چنیوٹی نے مزید کہا کہ سردار کمال کامیڈی کے بے تاج بادشاہ تھے، جنہوں نے سٹیج، ڈرامہ، ٹی وی اور فلم پر ایک عرصہ راج کیا اور آج اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ یقیناً سردار کمال سے منسلک یہ فنکار ان کے لیے کسی سرمایہ سے کم نہیں تھے، جنہوں نے ان کے بعد ان کے لیے دعاؤں کے گلدستے پیش کیے اور ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا۔ سردار کمال کی نماز جنازہ پر نسیم وکی دھاڑے مار مار کر روئے اور فوٹیج میں دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ وہ اس ساری صورتحال میں کس طرح اپنے آپ پر قابو نہ رکھ کر روتے رہے۔ نماز جنازہ کے بعد نسیم وکی نے اپنے دکھ کا اظہار کیا، کہا، سب سے پہلے تو میں اس حالت میں ہوں ہی نہیں کہ کچھ کہہ سکوں، میرا بڑا بھائی مجھ سے جدا ہو چکا۔ سردار کمال ایک پیارا انسان تھا اور ہمارا امسر تھا، جس نے ہمیشہ ایک سچے آرٹسٹ کے طور پر خود کو منوایا اور سٹیج اداکاری کو ایک نئی سمت فراہم کی کہ ان کا کام ٹیلی ویژن اور فلم کے حوالے سے بھی قابل ذکر ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو بچوں کو صبر جمیل عطا کرے۔ نسیم وکی کے ساتھ ساتھ اکرم اداس بھی سردار کمال کی وفات پر غمزدہ دکھائی دیے۔ وہ بھی اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکے اور جنازے کے بعد لوگوں نے پکڑا ہوا تھا۔ سردار کمال کے اہل و عیال ان سے غم کے مارے لپٹ کر زاروں قطار رو رہے تھے۔ اکرم اداس نے کہا، ہم نے سردار کمال سے بہت کچھ سیکھا، آج ان کے نماز جنازہ میں موجود ہیں، جس پر سمجھ نہیں آ رہی کیا کہوں۔ سردار کمال ہمارے لیے ایک اکیڈمی کی حیثیت تھے، ہم ان سے ہر دن کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے۔ کوئی نئی فلم کرنی ہوتی یا کسی پروجیکٹ کو منظور کرنا ہوتا، ہم سب سے پہلے انہی سے رابطہ کرتے۔
सरदार कमाल के जनाजे पर सखावत नाज भी शरीक हुए, जिन्होंने चंद एक दिन पहले उनके साथ मुज़ाकरात में बतौर कॉमेडी आर्टिस्ट काम किया। और सखावत नाज नसीम विक्की सरदार कमाल के अहलो अयार के गले लगकर ऐसे रोए कि सबकी आंखें उन्हें देखकर नम हो गईं। सखावत नाज ने कहा कि वो हमारा बाप था जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया। स्टेज इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग आज यतीम हो चुके। सरदार कमाल की वफात पर गम में मुब्तला फनकार ऐसे रोए जैसे उनका कोई अपना भाई या सगा बाप दुनिया से रुखसत हो गया हो। किसी की मौत पर फनकारों का ऐसा गम पहली बार देखने में आया। सरदार कमाल की मौत पर हर आंख अश्कबार और हर दिल गम में मुब्तला है। उन जैसा पहले कोई था ना आएगा। उनका खलापुर होना नामुमकिन है। सरदार कमाल ने बेशुमार फिल्मों और ड्रामों में काम किया, मगर उनकी शोहरत स्टेज के बड़े कॉमेडियन के तौर पर हुई। उनकी वफात से फिल्म और स्टेज की दुनिया में गम की लहर दौड़ गई। सरदार कमाल पाकिस्तानी फिल्म, ड्रामा और स्टेज इंडस्ट्री का वो रोशन सितारा थे जिनका शुमार पाकिस्तानी इंडस्ट्री के सीनियर अदाकारों में होता था। मशहूर व मारूफ कॉमेडियन का ऐसे चले जाना उनके खानदान समेत पाकिस्तान भर के फनकारों में एक लर्जा तारी कर गया। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन।